کہ یہ جملہ انہوں نے یہ احساس دلانے کے لیے فرمایا کہ ایسے وقت میں جب لوگوں کو اتحاد کی ضرورت ہو، اگر ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے، معمولی باتوں پر اختلاف کیا جا رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنی ملت کے ساتھ نہایت ناانصافی کر رہے ہیں، ہم اپنی ملت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لوگ اکساتے ہیں، لوگ ورغلاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپس کے جھگڑوں میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے، یہ آپس کا جھگڑا دین کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ میں نے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، حضور فرما رہے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والحج، کیا میں تم کو نماز، روزے، حج سے بڑھ کر عمل نہ بتاؤں؟ آپ غور کیجئے، نماز، روزہ کتنی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کیا اس سے بڑھ کر افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا ان اعمال سے بڑھ کر ہے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ اگر جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اختلاف ہے، اگر دو گروہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، اگر قوت کمزور ہو رہی ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے آگے بڑھو اور آپس کے اختلاف کو دور کرو، آپس کے جھگڑے کو مٹاؤ، آپس کے انتشار کو ختم کرو۔ پھر آپ نے اسی روایت میں آگے فرمایا، اور اس ٹکڑے کو کان کھول کر سنو، ارشاد فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، کہ آپس میں فساد برپا کرنا، آپس میں جھگڑنا، آپس میں لڑائی کرنا، یہ موم دینے والی چیز ہے۔ اور آپ نے خود اس کی تشریح فرمائی کہ یہ جھگڑے بال نہیں مونگتے ہیں، یعنی جس طرح استورا بال کو مونگ دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جھگڑے بال کو نہیں مونگتے، یہ اللہ کے دین کو مونگ دیتے ہیں، یہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ دین کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ غور کیجئے کہ انسان کا دین نقصان پذیر ہوگا اگر آپس کا جھگڑا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے اور لڑائی کو اس قدر سخت چیز قرار دیا کہ اس سے دین کا نقصان ہوگا، دین کے اوپر آنچ آئے گی۔ اس لیے اگر کہیں لڑائی ہے، آپس میں بیٹھ کر اختلاف کو دور کر دو، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی، خواص کی، شہر کے سرکردہ لوگوں کی، بستی کے بڑے افراد کی، کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر دونوں طبقات میں اصلاح کرائیں، دونوں طبقوں کو ایک دوسرے سے جوڑیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد پڑھیے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مومن آپس میں ایک دوسرے سے اخوت کا رشتہ رکھنے والے ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس لیے تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اپنے بھائیوں کے درمیان کے جھگڑے کو مٹا دو، اپنے بھائیوں کے انتشار کو دور کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی آپس کے انتشار کو مٹانے کے لیے کسی ایک جانب نہ جھکو، بلکہ حق اور انصاف کی بات کرو۔ اصلاح کرا رہے ہو تو اس میں اللہ کے تقوی کا خیال رکھو، کسی کی جانبداری نہ برتو، کسی کا مال، منصب، عزت دیکھ کر اس کی طرف نہ جھک جاؤ، جو حق اور انصاف کی بات ہو وہ بات کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، انصاف کی علم بردار بن جاؤ، اور اس طرح علم بردار بنو کہ اگر معاملہ تمہاری ذات کے خلاف بھی ہو تب بھی تم حق اور انصاف کی بات کرو، اگر ماں باپ کے خلاف ہے، رشتہ داروں کے خلاف ہے، تب بھی تمہاری زبان سے حق اور انصاف کی بات نکلے۔ یہ نہ ہو کہ اگر اپنوں کا معاملہ ہے تو انصاف کا دامن چھوڑ کر ناانصافی کے راستے پر چلے جاؤ۔ ظلم اور زیادتی اللہ کی نگاہ میں نہایت درجہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر ظلم کے راستے پر جاؤ